بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تمہارا یہ ہمدردانہ تبصرہ کس کے لیے ہے؟ سلطان شاہ نے نرمی سے پوچھا۔ اس وقت اکرم الہی سے زیادہ بد نصیب اور ہمدردی کا مستحق شخص اور کون ہو سکتا ہے؟ بوب رافیل نے جلوس کے ساتھ پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن چند منٹ پہلے تو تم اس سے اپنی ناواقفیت کا اظہار کر رہے تھے، حامد نے اسے یاد دلایا۔ بوب رافیل نے اسے قہر بار نظروں سے گھورا اور کہا، اپنی گندی زبان بند رکھو، وہ بچ نکلتا تو میں تمہیں بتاتا کہ کون کس کو جانتا ہے۔ مقبول کے بعد اکرم الہی کے خلاف تمہاری کارروائی سے صاف ظاہر ہے کہ تمہاری حکومت فریڈم انٹرنیشنل کو ہر قیمت پر کچلنے پر تل گئی ہے۔ خفا ہونے کی ضرورت نہیں، امریکی CIA تو اپنی سرحدوں سے باہر بھی ہر اس فرد اور ادارے کا سر کچلتی رہی ہے جو امریکہ کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہو۔ غزالہ نے اس پر طنز کیا۔ تمہاری ننھی ننھی کھوپڑیوں میں CIA کے خلاف زہر بھرا ہوا ہے۔ امریکہ بہت بڑی جمہوریت ہے، وہاں تمہیں تیسری دنیا کے مکاروں کو CIA کے سوا اور کچھ کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہر معاملے کی جڑیں فیئر فیکس اور لینگلے کے CIA سینٹر میں اتری ہوئی ہیں۔ امریکہ میں صدر اور حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، CIA اشروں سے پروان چڑھ رہی ہے۔ تمہاری اصل حکومتیں اس رسوائے زمانہ ایجنسی کی تائید کی محتاج ہوتی ہیں۔ جان ایف کینیڈی کو بڑے جلوس میں CIA نے ہی مروایا تھا کیونکہ اس نے بعض معاملات میں اس کے سربراہ کے مشوروں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے کہا، وہ نوک جھوک چلتی رہی اور ہم ہراساں تماشائیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے سیکیورٹی چیف کے دفتر میں پہنچ گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ موجود 2 محافظوں میں سے ایک خود سیکیورٹی چیف تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس بڑے عہدے پر فائز ہوتے ہوئے بھی وہ خود عام محافظوں کی طرح وردی میں ملبوس تھا۔ دفتر میں پہنچتے ہی بوب رافیل نے فون استعمال کرنے کا مطالبہ پیش کر دیا۔ شٹ اپ، میں نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہارے دعوے کا کیا دستاویزی ثبوت موجود ہے؟ میں بوب رافیل ہوں، یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے۔ اس نے اپنی جیب سے کارڈ نکال کر سیکیورٹی چیف کے سامنے رکھ دیا۔ میرے ایک فون پر میرے دعوے کے متعدد گواہ یہاں پہنچ جائیں گے، وہ تمہیں ہماری تحویل سے نکال لے جانے والے گنڈے بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس کی دلیل مسترد کر دی۔ تم جس نام سے چاہو وزٹنگ کارڈ چھپوا سکتے ہو، یہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تم درمیان میں مت بولو، بوب رافیل نے تیش سے کہا۔ میں چیف سے بات کر رہا ہوں، یہاں آنے سے پہلے ہمارے درمیان کچھ طے ہو چکا تھا، اس پر پوری طرح عمل ہونا چاہیے۔ آپ لوگ کون ہیں اور یہ کیا چکر ہے؟ چیف نے الجھن امیز لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ یہ شخص فراڈ ہے، اس کا بھاگنے والا ساتھی ایک مجرم تھا۔ ہم غیر سرکاری شخصیات کے سامنے اپنی شناخت ظاہر کرنے سے معذور ہیں۔ کسی بھی لمحے با اختیار افراد یہاں آئیں گے اور اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میں نے کہا، میں فراڈ نہیں ہوں۔ بوب رافیل نے پرزور احتجاج کیا۔ تم ایک سفارتکار کی توہین کر رہے ہو۔ بوب رافیل کی پوسٹنگ اسلام آباد میں ہے جبکہ تم کراچی میں جھک مار رہے ہو۔ بوب آج صبح تک اسلام آباد میں تھا۔ تم جھوٹے اور پکے بہروپیے ہو۔ میں نے اشتعال دلایا۔ میں صبح کی پرواز سے کراچی آیا ہوں۔ میری توقع کے عین مطابق اس نے دعویٰ کیا اور میں نے اس کی بات درمیان میں سے ہی اچک لی۔ اپنے ٹکٹ کا بچا ہوا حصہ دکھا دو، تمہیں فون کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ اس نے مجھے خون اشام نظروں سے گھورا، پھر کہا، وہ یک طرفہ ٹکٹ تھا۔ بورڈنگ کے بعد میں نے اسے ضائع کر دیا۔ سرکاری سفر یک طرفہ ٹکٹ پر اسی صورت میں ہوتے ہیں جب کسی کا تبادلہ ہو جائے۔ اگر تم نے ٹکٹ ضائع کر دیا تو اب چند گھنٹے بھی ضائع کرو، ایئر لائن کے ریکارڈ سے تمہاری شناخت ہو جائے گی۔ میں سوچے سمجھے انداز میں اس کے گرد اپنا گھیرا تنگ سے تنگ کرتا جا رہا تھا۔ میں اس وقت تک تمہاری قید میں نہیں رہ سکتا، مجھے میرا حق ملنا چاہیے۔ کسی تصدیق کے بغیر تمہیں کوئی حق نہیں دیا جا سکتا۔ تمہیں معلوم ہے کہ تیسری دنیا کے ملکوں میں کیا ہوتا ہے؟ ملزم سے ٹھیک ٹھاک بعض پرس کے بعد ہی اس کی گرفتاری ظاہر کی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج شام سے پہلے تم خود سب کچھ بتانے پر آمادہ ہو جاؤ۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ تمہارے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نظر نہیں آئے گا۔ بوب رافیل کے حلق پر اگے ہوئے گھنے بالوں میں ہڈی اوپر نیچے
حرکت کرتی ہوئی نظر آئی۔ شاید وہ تھوک نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند ثانیوں تک وہ مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر بولا، تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو، تم جو نتیجہ چاہو اخذ کر سکتے ہو۔ میں نے حقائق بیان کیے ہیں۔ کیا یہ بات حیرت ناک نہیں کہ ایک سفارت خانے کا سوشل منسٹر اسلام آباد سے کراچی آتا ہے اور کراچی میں اس کے کونسل خانے والے اسے یتیمی کے عالم میں بالکل بے سر و سامان چھوڑ دیتے ہیں؟ تمہیں کوئی پروٹوکول کیوں نہیں دیا گیا؟ کراچی والوں کو علم نہیں ہے کہ میں یہاں موجود ہوں، فون پر میں انہی سے بات کروں گا۔ تم یقین کرو کہ میں بوب رافیل ہوں۔ وہ لوگ میرے بیان کی تصدیق کریں گے۔ میں ایئرپورٹ سے سیدھا ہوٹل آیا تھا۔ تم بوب رافیل ہو یا بوب ہوپ، ایئر لائن کے ریکارڈ سے اس کی تصدیق ناگزیر ہے، اور اگر کسی نے نام بدل کر سفر کیا ہو۔ چند لمحوں کی تشویش آمیز خاموشی کے بعد اس نے پوچھا، تم نے کس نام سے یہ سفر کیا تھا؟ میں نے بہت تحمل اور نرمی سے پوچھا، نام بتا دو گے تو تصدیق کا کام آسان ہو جائے گا، ورنہ ہر کمپیوٹر رافیل کی تلاش میں بھٹک کر ناکامی کا اعلان کرتا رہے گا۔ تم میرے خلاف کوئی نئی فرد جرم عائد کر دو گے۔ وہ باتوں کے جال میں پھنستا جا رہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ تم پر قتل کا ناقابل تردید الزام ہو، اب بھی ہم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر تم واقعی بوب رافیل ہو تو جلد یا بدیر رہا ہو جاؤ گے۔ اسلام آباد والے تمہاری گمشدگی پر خاموش نہیں رہیں گے۔ اسٹیفن کوائے اوجل سے سکوت کے بعد اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی، میں نے اسٹیفن کوائے کے نام سے سفر کیا تھا۔ واپسی کا کوپن اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ اسے دیکھ لینے کے بعد تمہیں ایئر لائن سے رابطے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ ٹکٹ میرے بیان کی تصدیق کے لیے کافی ہے۔ اس نے اپنی پتلون کی عقبی جیب سے یہ طے کیا ہوا ٹکٹ نکال کر میرے سامنے ڈال دیا۔ ہم دونوں کی گفتگو میں ہوٹل کا سیکیورٹی چیف حیران تھا۔ عام لوگ اس نقطے پر توجہ نہیں دیتے، لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ نام بدل کر سفر اور خاص طور پر فضائی سفر کرنا سنگین اور قابل تعزیری جرم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اندرون ملک پروازوں کے ٹکٹ فروخت کرنے والی کمپنیاں محض نفع اندوزی کے لیے مسافروں کی شناخت کا کوئی مطالبہ نہیں کرتی، اور ایکس کے نام پر وائی سفر کے سارے مراحل طے کر لیتا ہے۔ نام کی تبدیلی کا تنازع اس وقت رنگ لاتا ہے جب دوران پرواز طیارے کو خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے یا طیارہ اغوا ہو جائے۔ پہلی صورت میں جائز ورثاء معقول زر تلافی سے محروم ہو جاتے ہیں، دوسری صورت میں اصل مسافر سنگین مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے لیے یہ بات ناقابل یقین سی تھی کہ بوب رافیل نے اسٹیفن کوائے کے نام سے سفر کیا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر بوب رافیل کا وہ ٹکٹ اپنے قبضے میں لے لیا اور کہا، ہاں تو مسٹر اسٹیفن کوائے، یہ بتاؤ کہ اب تمہاری اس بات کا اعتبار کیا جائے۔ اگر تم بوب رافیل ہو تو تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ تمہیں ایسی کون سی مجرمانہ مجبوری درپیش تھی کہ تمہیں نام بدل کر چوروں کی سی رازداری کے ساتھ اسلام آباد سے کراچی آنا پڑا۔ اکرم الہی سے تمہارا کیا گٹھ جوڑ ہے؟ اگر تم اسٹیفن کوائے ہو تو تمہارا جرم ثابت، تم نے جعلی سفارتی افسر بن کر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، تم بد عہدی کر رہے ہو۔ احتجاج امیز لہجے میں وہ چیخ پڑا، میں تمہیں دیکھ لوں گا، ضرور دیکھنا، بلکہ مائکروسکوپ سے دیکھنا۔ میں نے تم سے کوئی عہد نہیں کیا تھا۔ میرے ساتھیوں نے کچھ کہا تو صرف اس لیے کہ انہیں میری کامیابی یا ناکامی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ یہ میری واپسی تک تمہیں بہلائے پھسلائے رکھنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ کراچی والوں کو میرے بارے میں کوئی پیشگی اطلاع نہیں ہے، لیکن اسلام آباد میں میرا سفارت خانہ پوری طرح فعال ہے۔ میں نے 1 بجے تک ان سے رابطہ کر کے رپورٹ نہ دی تو ہر طرف ہلچل مچ جائے گی۔ یہ تمہاری خوش گمانی ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، وہ اپنا سر پیٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تم لوگوں کے لیے پاکستان ہائی رسک کنٹری ہے۔ یہاں سفارتکار تو کجا تمہارے عام شہریوں کو بھی محدود اور محتاط نقل و حرکت کا مشورہ دیا گیا ہے۔ وہ کیا کہیں گے کہ تم اسے مطلع کر کے فرضی نام سے کراچی آئے ہو؟ اس تمام گفتگو سے ہوٹل کے سیکیورٹی چیف کو اندازہ ہو گیا کہ بوب رافیل غلط وکٹ پر کھیل رہا تھا۔ وہ اپنے ماتحت کو ہمارے ساتھ چھوڑ کر چلا گیا تاکہ ریستوران میں ہونے والے ہنگامے کے بارے میں اپنے انتظامی افسران کو باخبر کر سکے۔ اس کے لیے ہوٹل کے کاروبار کی پرسکون انداز میں بحالی ہر کاروائی پر مقدم تھی۔ بوب رافیل بری طرح پھنس چکا تھا، مگر میں اسے ہاتھ بھی نہ لگا سکا۔ آئی بی والوں کو اعتماد میں لینے کے بعد محتاط رہنا ضروری تھا کہ کہیں بعد میں ان کے لیے دشواریاں پیدا نہ ہو جائیں۔ میں اسے باتوں میں الجھائے رہا، لیکن میری
میری نظریں بار بار اپنی ریسٹ واچ پر جا رہی تھی۔ باب رافیل کی زبان سے ایک بجے کا ذکر سننے کے بعد میری خواہش تھی کہ ہم آئی بی والوں کے ساتھ جلد از جلد ہوٹل سے نکل جائیں۔ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے امریکی یہ شکایت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کا سوشل منسٹر کراچی کے ہوٹل سے غائب ہو گیا، البتہ وہ اپنے مقامی کونسل خانے میں مامور ایجنٹوں کو صورتحال کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے ہوٹل بھیج سکتے تھے۔ وہ واقعہ ہوٹل کے بڑے ریستوران میں پیش آیا تھا، جہاں وقوع کے وقت گاہکوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود ریستوران کا پورا عملہ موجود تھا۔ ہوٹل کی انتظامیہ کے لیے اس واقعے کو چھپانا یا دبانا ممکن ہی نہیں تھا۔ کونسل خانے کے ایجنٹ ایک بار یہ پتہ چلا لیتے کہ اکرم الہی کے بھاگنے کے بعد باب رافیل کو گھیر لیا گیا تھا تو وہ کوئی نئی حکمت عملی طے کر کے باب رافیل کی بازیابی کا مطالبہ کر سکتے تھے۔ اس دوران میں نے اردو میں اپنے ساتھیوں کو یہ جتایا تھا کہ میں اکرم الہی کا پیچھا کر کے بے نیل و مرام واپس آیا تھا۔ باب رافیل کو سنائی جانے والی کہانی قطعی بے سروپا اور فرضی تھی۔ ہم لوگ انتظار کی صبر آزما کیفیت سے گزر رہے تھے، اس لیے ایک ایک پل گزارنا دوبر ہو رہا تھا، مگر حقیقت میں اتنی دیر نہیں ہوئی تھی۔ سارا کھیل 11 بجے تک اکرم الہی کے نظر نہ آنے کے بعد شروع ہوا تھا اور پھر سب کچھ بہت تیزی کے ساتھ ہوتا چلا گیا۔ واقعات پے در پہ ظہور پذیر ہوتے چلے گئے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے ان اعصاب شکن حالات سے لڑتے لڑتے گھنٹوں گزر گئے ہوں، مگر میری ریسٹ واچ کی سوئیاں پورے نصف گھنٹے بعد 12 بجانے والی تھی۔ 2 سادہ پوش اور تیز و ترار مقامی ہوٹل کے ایک گارڈ کے ساتھ وہاں پہنچے تو میں نے انہیں ان کے تیوروں سے ہی پہچان لیا اور مجھے دل ہی دل میں اعتراف کرنا پڑا کہ جلال نے اسلام آباد سے ڈوریاں ہلانے میں لمحہ بھر کی بھی تاخیر نہیں کی تھی۔ آنے والوں نے ہم سب سے پرتپاک انداز میں ہاتھ ملائے، باب رافیل کو خوشکمناک نگاہوں سے گورا اور سیکیورٹی چیف کے ماتحت کو اس کی میز سے اٹھا کر دفتر کے ایک گوشے میں لے گئے۔ پوری رازداری کے ساتھ شناخت کا مرحلہ طے ہوتے ہی ہمیں باب رافیل کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت مل گئی۔ وہ اعلان سنتے ہی باب رافیل کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور اس کے ہونٹ سوکھ گئے۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، اس نے دہشت سے بہکلاتے ہوئے کہا۔ تم میں سے کسی نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میں چیخ چیخ کر پورے ہوٹل کو سر پر اٹھا لوں گا۔ میری انگلی میں ربڑ کے رنگین کیپسول والی وہ انگوٹھی موجود تھی جس کے اوکھلے نگینے میں بے ہوش کرنے والی سریع الاثر محلول بھرا ہوا تھا۔ میں نگینہ گما کر اس کی گردن یا پشت پر ہلکی سی چپیٹ بھی جڑ دیتا تو وہ بیٹھے بیٹھے بے ہوشی کی گہری آغوش میں پہنچ سکتا تھا۔ میرا ارادہ بانپ کر غزالہ فوراً بول پڑی، نہیں، یہ حساس مجرم ہے، طبی رپورٹ سے اسے دیے جانے والے ہر محلول کو ظاہر کر دے گی۔ میں ابھی اس خبیث کا قدرتی علاج کرتی ہوں۔ اردو میں یہ کہہ کر ویرا نے اپنی کرسی چھوڑ دی اور بے پروایانہ انداز میں ہمارے پیچھے ٹہلنے لگی۔ باب رافیل نے بھڑک کر اس کی طرف دیکھا اور کچھ دیر تک خوفزدہ نظروں سے دیکھتا ہی رہا۔ غزالہ ایک دیوار گیر تصویر میں مکمل طور پر منہمک پا کر وہ اطمینان سے سیدھا ہو گیا۔ مجھے یاد آیا کہ ویرا نے مارشل آرٹس میں باقاعدہ تربیت لی ہوئی تھی اور وہ کئی مردوں کے نرگے میں بھی خود کو محفوظ رکھنے کی فن میں طاق تھی، لیکن غزالہ نے بھی اپنے طور پر بہت کچھ سیکھا ہوا تھا۔ باب رافیل کو اپنی طرف سے غافل پا کر وہ تیزی سے مڑی اور پنجوں کے بل چلتی ہوئی اس کے سر پر پہنچ گئی اور پھر اچانک ہی اس نے اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باب رافیل کی گردن اور شانوں کی جڑوں میں پیوست کرنی شروع کر دی۔ نہ جانے غزالہ نے اس کی کن رگوں پر ہاتھ ڈالا تھا کہ وہ دردناک سسکاریاں لینے کے باوجود کرسی سے نہ ہل سکا۔ صبح سویرے سلطان شاہ سے ہلکی سی جھڑپ کے بعد ویرا اپنے کمرے میں گئی تو اس نے خود محسوس کیا کہ اس کے اعصاب پر رات کی مے نوشی کا خمار طاری تھا۔ وہ دوبارہ بستر پر گر گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دوبارہ سو گئی۔ اس کی نیند کا وہ دورانیہ طویل اور گہرا رہا۔ اس کی آنکھ کھلی تو نیند پوری ہونے کے نتیجے میں ساری کسل مندی کافور ہو چکی تھی۔ اس نے انگڑائی لے کر بستر چھوڑ دیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو پورا گھر خالی پڑا ہوا تھا۔ اس وقت وال کلاک صبح کے 10 بجا رہا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے برقی کیتلی کا سوئچ آن کیا اور پانی کھولنے کے انتظار میں اخبار کی ورق گردانی کرنے لگی۔ اخبار کے آخری صفحے پر اسے وہ خبر نظر آ گئی جو نیما کے بچاؤ کے لیے ضروری تھی۔ ایئرپورٹ کی پارکنگ لاٹ سے علاقہ پولیس نے وہ مسروقہ ایکارڈ برآمد کر لی تھی جو مائکرو آٹو سے مقبول چودھری لے بھاگا تھا۔ وہ گاڑی مقبول چودھری کی ملکیت نہیں تھی بلکہ اس کے گیراج میں معمولی مرمت کے لیے آئی ہوئی تھی۔ بند گیراج میں وہ ایکارڈ
سب سے آگے کھڑی ہوئی تھی۔ مقبول چودھری نے خود کو عمارت میں محصور پایا تو تہ خانے کے راستے گراج میں نمودار ہو کر وہی گاڑی لے بھاگا اور سیدھا شریف آباد میں نسرین کے اڈے پر پہنچ گیا۔ وہ اندر کی باتیں تھیں۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق ایکارڈ کے مالک کو جب یہ علم ہوا کہ اس کی گاڑی مائکرو سینٹر سے غائب ہوئی ہے تو اس نے حفظ متقدم کے طور پر اس کی چوری کی FIR کٹوا دی۔ یہ کراچی پولیس کی شاندار کارکردگی تھی کہ مسروقہ کار 24 گھنٹوں میں برآمد کر لی گئی تھی۔ خبر میں خیال ظاہر کیا گیا تھا کہ کار چرانے والا شاید گھبراہٹ میں کسی پرواز سے دوسرے شہر کی طرف نکل گیا تھا۔ ویرا کو معلوم تھا کہ میرے اماں پر حامد نے اپنے رسوخ سے کام لے کر کار کی بازیابی اور اس خبر کی اشاعت کا بندوبست کرایا تھا تاکہ نسرین باجی کے گناہ پرور ٹھکانے میں پھنسی ہوئی نیما کسی عطاب سے محفوظ رہ سکے۔ ناشتے کے دوران میں ویرا کے اعصاب پر اضطراب طاری ہونے لگا۔ وہ مسلسل ہمارے اس مشن کے بارے میں سوچے جا رہی تھی جو اکرم الہی اور بوب رافیل کو گھیرنے کے لیے ترتیب دیا گیا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ پچھلی رات جلال سے بات ہونے کے بعد اکرم الہی مائکرو سینٹر سے باہر نکلنے کی ہمت کر سکے گا۔ ہماری طرح وہ بھی چھت کے خفیہ راستے کو بھولی ہوئی تھی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ اپنے چہرے کے بال مونڈ دینے کے بعد اکرم الہی ہمارے لیے ناقابل شناخت ثابت ہو سکتا تھا۔ پھر بھی اسے یہ موہوم سا امکان ستا رہا تھا کہ ہوٹل میں 11 بجے کوئی ہنگامہ کھڑا ہو ہی گیا تو اسے بہت قلق ہوگا کہ وہ اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکی۔ رفتہ رفتہ یہ ذہنی دباؤ اتنا شدید ہو گیا کہ ویرا نے بہت تیزی کے ساتھ ناشتہ ختم کیا اور پھرتی کے ساتھ روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ اس کا خیال تھا کہ اس نے سرعت سے کام لیا تو وہ 11 بجے سے پہلے ہوٹل پہنچ کر ہم لوگوں کے ساتھ شامل ہونے میں کامیاب ہو جائے گی۔ گاڑی ہمارے استعمال میں تھی۔ ویرا گھر کو مکمل کر کے پیدل ہی نکل کھڑی ہوئی اور قریبی موڑ سے خالی ٹیکسی لے کر ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کے وینٹی بیگ میں ایک ریوالور اور بے ہوش کرنے والی انگوٹھی کے سوا کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ اس وقت سڑکوں پر ٹریفک کی بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ تھی۔ ٹیکسی گاڑیوں کے ہجوم میں رک رک کر بہت سست رفتاری سے آگے بڑھتی رہی۔ یہ تاخیر ویرا پر اعصابی دباؤ کی صورت میں اثر انداز ہو رہی تھی۔ ویرا کے لیے وقت کا عنصر بہت اہم تھا۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور کی پیشکش کی کہ وہ اسے 11 بجے تک منزل مقصود تک پہنچا دے تو وہ اسے دگنا کرایہ ادا کرے گی۔ پیٹرول کی ہوش ربا گرانی کے ستائے ہوئے ڈرائیور کے لیے وہ پیشکش بہت پرکشش تھی۔ اس نے فوراً ہی بریک اور سٹیئرنگ پر اپنے ماہرانہ کنٹرول کے موجزانہ مظاہرے شروع کر دیے اور اس سفر کی اوسط رفتار خاصی تیز ہو گئی۔ ٹیکسی اپنی قطار بدلتی دوسری گاڑیوں کو دباتی آگے بڑھتی رہی مگر پھر بھی ڈرائیور 11 بجے تک اپنی منزل سے قدرے دور تھا۔ اس نے مایوسی سے ایک گہرا سانس لے کر اپنی ٹیکسی کی رفتار توڑی ہی تھی کہ ویرا بول پڑی، شاباش، گاڑی اسی طرح دوڑاتے رہو، تم نے اپنی سر توڑ کوشش کی ہے، تمہیں دگنا کرایہ ہی ملے گا۔ ٹیکسی کی رفتار بڑھ گئی۔ ہوٹل کی کثیر المنزلہ عمارت نظر آنے لگی تھی۔ چند منٹ کی بات تھی اور پھر ٹیکسی اسے ہوٹل کے پورچ میں پہنچا دیتی۔ اس خیال سے ویرا کے دل و دماغ میں جان برپا ہونے لگا۔ ٹیکسی اپنی منزل سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں اسے ٹریفک سگنل سے پہلے بائیں طرف گھوم کر ہوٹل کے ڈرائیو وے میں داخل ہو جانا تھا مگر عین اسی وقت ایک خالی ٹیکسی اس کی راہ کی رکاوٹ بن گئی۔ وہ ڈرائیور کسی مسافر کی تلاش میں سست روی سے کچھ اس طرح ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ اسے بائیں طرف سے اوورٹیک کرنا ممکن نہیں تھا۔ ویرا کا ڈرائیور داہنی طرف سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا تو اس کے لیے آخری موڑ کاٹنے میں کوئی بھی غیر متوقع رکاوٹ پیدا ہو سکتی تھی۔ اس نے راستہ لینے کے لیے ہارن بجانا شروع کر دیا مگر یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اگلی ٹیکسی کا ڈرائیور بالکل اندھا اور بہرا ہو۔ اسے عقب نما آئینے میں کچھ نظر آ رہا ہو، نہ ہارن سنائی دے رہا ہو۔ ویرا کا ٹیکسی ڈرائیور سٹیئرنگ بہیل پر ہتھیلیاں مار مار کر غصے میں اس کے پیچھے چلتا رہا اور جب ہوٹل کے ڈرائیو وے میں مڑنے کا آخری مرحلہ آیا تو اسے پوری قوت سے بریک لگانے پڑ گئے۔ ویرا اپنی نشست سے اچک کر رہ گئی۔ ڈرائیو وے سے ایک خوش پوش شخص بدحواسی کے عالم میں دوڑتا اور فضا میں ہاتھ لہراتا ہوا برآمد ہوا۔ اگلی خالی ٹیکسی اس کے لیے رک گئی۔ ویرا کا دوران خون اچانک تیز ہو گیا۔ اجنبی نے اپنے چہرے کے بال بالکل صاف کر دیے تھے مگر آنکھوں اور خد و خال کو بدلنا اس کے بس سے باہر تھا۔ ویرا نے پہلی ہی نظر میں اکرم الہی کو پہچان لیا تھا۔ اب ہوٹل میں جانے کی ضرورت نہیں، اگلی ٹیکسی کے پیچھے چلو۔ ویرا نے اپنے ڈرائیور کو ہدایت کی، میں تمہیں انعام دے کر خوش کر دوں گی، میں اسی مردود کے لیے یہاں
यहाँ आई थी। अकरम इलाही के सवार होते ही वो टैक्सी तेजी से आगे बढ़ गई। मुसाफिर मिल जाने के बाद ड्राइवर की सुस्ती दूर हो गई। ड्राइव वे के सामने से गुजरते हुए वीरा ने मुझे ड्राइव वे के फुटपाथ पर दौड़ लगाते देखा, लेकिन वो मेरे इंतजार में रुककर अकरम इलाही को खोने का खतरा मोल नहीं ले सकती थी। इसकी टैक्सी जान से आगे बढ़ती चली गई। मेम साहब, बुरा ना मानो तो एक बात पूछ लूं? वीरा के टैक्सी ड्राइवर ने पूछा। जरूर पूछो, लेकिन ये समझ लेना कि मैं कोई गलत औरत नहीं हूँ। कई मर्द मेरे हाथों से पिट चुके हैं। तौबा तौबा। ड्राइवर ने लम्हा भर के लिए स्टीयरिंग छोड़कर अपने दोनों कानों को हाथ लगाए। मैं अपने पैसेंजर के लिए कभी कोई गलत बात नहीं सोचता। ये टैक्सी मेरी रोजी है। डरपोक औरतें तो वैसे भी टैक्सी में सफर करने से घबराती हैं। चार हों तब भी रक्षा ही पकड़ती हैं। मुझे अपनी गाड़ी की इज्जत बहुत प्यारी है। बातें ना बनाओ, अगली टैक्सी पर नजर रखो और जल्दी पूछो क्या पूछना चाहते हो। तुम अंग्रेज हो लेकिन उर्दू बहुत अच्छी बोलती हो, हमसे भी अच्छी। चंद सानियों की खामोशी के बाद टैक्सी ड्राइवर ने सताइशी लहजे में कहा, ये तुमने कैसे सीख ली? इस वक्त वीरा को इससे काम लेना था। इसने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम बुद्धू हो। हर सफेद चमड़ी वाला अंग्रेज नहीं होता। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप वाले भी गोरे होते हैं। हम लोगों के लिए एक ही बात है, मालूम होता है कि आगे वाला तुम्हारा आदमी है। इतनी लंबी दौड़ न लगाओ। वीरा ने नरमी से इसकी बात काटी। वो मेरा आदमी नहीं बल्कि तुम्हारे मुल्क का एक नंबर का गद्दार है। अगर हाथ आ गया तो तुम देखना कि मैं इसका क्या हशर करती हूँ। उर्दू मैंने खुद ही सीखी है। वीरा का इंकशाफ सुनकर वो उर्दू को बिल्कुल भूल गया और तहय्यर ज़दा लहजे में बोला, गद्दार है तो फिर इसका पीछा करने की क्या जरूरत है? तुम कहो तो कहीं भी टक्कर मारकर इसकी टैक्सी रोक लेते हैं। पेचकस पेट में डालकर इसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकाल दूंगा। गद्दारों का यही अंजाम होना चाहिए। वीरा टैक्सी ड्राइवर की हुब्बुल वतनी से मुतासर हुए बगैर न रह सकी। इसका वो जज्बा काबिल कदर था और वीरा इसे मजीद उभार कर अकरम इलाही के खिलाफ कोई ठोस कदम उठा सकती थी। इसके लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि इसके पास अपनी सवारी नहीं थी। वो अकरम इलाही से टकरा जाती तो इसे जेर करने के बाद कहीं भी नहीं ले जा सकती थी। टैक्सी ड्राइवर ने गद्दारों के खिलाफ अपने एतमाद का इजहार करके वीरा का वो मसला हल कर दिया था। अभी इसे छेड़ने या होशियार करने की जरूरत नहीं। वीरा ने इसे समझाया, मुझे देखना है कि ये होटल से भागकर कहाँ का रुख करता है। तुमको सारा दिन भी सड़कें नापनी पड़ी तो मैं अपना वादा पूरा करूंगी। किराया? बस मेम साहब, टैक्सी ड्राइवर ने बिगड़कर वीरा की बात काट दी। अपना किराया और इनाम अपने पास रखो। ये हमारे मुल्क का गद्दार है तो इसे पकड़ने के लिए 10-5 गैलन पेट्रोल तो क्या मैं अपना खून भी दे सकता हूँ। वीरा सख्ते किसी हालत में गंग होकर रह गई। इसे तवक्को नहीं थी कि हुब्बुल वतनी के मामले में वो गरीब आदमी इस कदर फयाज बल्कि शाह खर्च साबित होगा। पाकिस्तान में वीरा गरीब और मतवसत तबके से दूर रही थी। इसका जिन मुजरमों और साजिशियों से वास्ता पड़ा वो सब माली तौर पर आसूदा हाल थे। इनकी खुद गर्जियां देख देख कर वीरा इस नतीजे पर पहुंची थी कि पाकिस्तान के खुशहाल शहरियों को अपने मुल्क की बका और सलामती से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हर शख्स अपनी अपनी जगह पर माल बटोरने की दौड़ में लगा हुआ था। ये दौड़ दूर से ऐसी खतरनाक नजर आती थी कि इसमें जायज और नाजायज की तमीज दुश्वार थी। गनीमत था कि इस रोज वीरा अकेली और बेसरो सामान थी। कराची के एक मामूली टैक्सी ड्राइवर ने इसकी महम के लिए माली और अमली मदद की पेशकश करके वीरा का दिल जीत लिया था। बाद में अपने इस तजर्बे का जिक्र करते हुए वीरा ने कहा था, इसकी बात सुनकर मेरा सीना गुरूर से फूल गया। मुझे खुशी हुई कि मैं एक ऐसी कौम के लिए जद्दोजहद कर रही हूँ जिसमें तुम्हारे और अव्वल खान के अलावा मजीद जैसे बेमाया मगर पुरजोश आदमी भी मौजूद हैं। मजीद इस टैक्सी ड्राइवर का नाम था। कुछ देर खामोशी से ताक़ुब का सिलसिला जारी रहा। दोनों अपनी अपनी जगह नादम और खामोश थे। वीरा को अफसोस था कि इसने मजीद के जज्बे को पैसों में तोलने की मजमूम कोशिश की थी और मजीद को शायद इस बात पर दुख था कि इसने अपनी कौम से हमदर्दी जताने वाली एक मेम को बेदर्दी से झिड़क दिया था। जब तक अगली टैक्सी पुल अबूर करके क्लिफ्टन और डिफेंस के इलाके में सफर करती रही, दोनों खामोश रहे। सफर का सिलसिला एक सिमत में आगे ही आगे जा रहा था, लेकिन जब अकरम इलाही की टैक्सी
टैक्सी डिफेंस में तौहीद कमर्शियल के रास्ते पर जाने के बजाय सीधी साहिल समंदर की तरफ बढ़ती रही तो वीरा चौंक पड़ी। ये अपना घर छोड़कर समंदर की तरफ क्यों जा रहा है? वो खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाई। डूब मरने के लिए जा रहा होगा, मजीद ने बेसाख्ता कहा। हर बेगैरत आदमी को कभी न कभी गैरत आ ही जाती है। इसका वक्त पूरा हो चुका है तो दुनिया की कोई ताकत इसे जिंदा नहीं बचा सकती। हमारे लिए बेहतर ये होगा कि हमारा शिकार जिंदा हालत में हमारे हाथ आ जाए। मैं इतनी बात समझता हूँ कि ये मर गया तो इसकी कहानी इसी के साथ कब्र में दफन हो जाएगी। इसके सारे साथी बच जाएंगे। इनको भी अपने हिस्से की सजा जरूर मिलनी चाहिए। तुम तो अच्छे खासे जासूस मालूम होते हो। रही सही तलखी खत्म करने के लिए वीरा हंस पड़ी। मैंने इब्ने सफी के सारे नावल पढ़े हुए हैं। मजीद ने संजीदगी से इंकशाफ किया। इन्हें पढ़कर आदमी को अच्छे और बुरे की तमीज हो जाती है। वो लोग अक्ल से पैदल हैं जो जासूसी नावलों और कहानियों पर नाक मुंह चढ़ाते हैं, लेकिन अपने सराहने हर वक्त ऐसी दो चार किताबें जरूर रखते हैं। अगली टैक्सी साहिल से जरा पहले दाहिनी तरफ मुड़ गई। अगर अकरम इलाही के दिमाग में कोई फतूर नहीं आया तो वो कैसीनो के नाम से शोहरत पाने वाली इमारत से होकर कहीं पहुंचना चाह रहा था। अचानक वीरा के जहन का एक दरीचा खुल गया और बात किसी हद तक इसकी समझ में आने लगी। अकरम इलाही टैक्सी से बराह रास्त माइक्रो सेंटर जाने के बजाय साहिल पर आ गया था। वहां से तौहीद कमर्शियल का फासला ज्यादा नहीं था। टैक्सी ड्राइवर को फारग करके वो शायद पैदल चलकर अपने घर का जायजा लेना चाहता था। मुझे अकरम इलाही के पीछे भागते देखकर वीरा को ये अंदाजा हो चुका था कि होटल में गड़बड़ हो चुकी थी। अकरम इलाही और बॉब राफील की मुलाकात मुकम्मल हो सकी थी और ना अकरम इलाही पकड़ा गया था। होटल में जो कुछ होना था इसके लिए वहाँ बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन वहाँ से भाग निकलने वाला अकरम इलाही सिर्फ इसी के रहमो करम पर था। मजीद एक बात समझ लो, वीरा ने अपनी जगह पर पहलू बदल कर कहा, ये आदमी मुझे पहचानता है। मैं इसके करीब गई तो ये भाग खड़ा होगा। फिक्र न करो, मैं इसे संभाल लूंगा। तुम ये ख्याल रखना कि वो मेरी टैक्सी लेकर भागने न पाए। मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसे जेर करूं। वीरा ने अपनी आरजू जाहिर की। इस पर पहला हक तुम्हारा है। तुम इसके लिए गुलशन इकबाल से दौड़ी चली आ रही हो। पहले ये देखना पड़ेगा कि वो कहाँ उतरता है, फिर तुम ही को कोशिश कर लेना। अगर तुम कोई बहुत खतरनाक औरत नहीं हो तो वो तुम्हें देखकर नहीं भागेगा। पाकिस्तानी मर्द एक औरत को बस औरत समझते हैं। इससे डर कर भागना मर्दानगी की शान के खिलाफ समझते हैं। वो भागा तो मैं इसे टैक्सी की टक्कर मारकर कहीं भी गिरा दूंगा। बस आसपास खुला मैदान होना चाहिए। अगली टैक्सी वीरान इमारत के पहलू से गुजरी और फिर एक जगह रुक गई। मजीद ने अपनी टैक्सी मोड़ पर ही रोक ली मगर इंजन बंद नहीं किया। वो खुश था कि दुश्मन ने उतरने के लिए सही जगह का इंतखाब किया था। वीरा ने अपनी वैंटी बैग से खोखले नगीने वाली अंगूठी निकालकर अपने बाएं हाथ की उंगली में पहन ली। अंगूठी ढीली थी लेकिन वीरा कुछ देर के लिए इसे संभाल सकती थी। अकरम इलाही किराया अदा करके टैक्सी से उतरा और खाली टैक्सी आगे बढ़ गई। साहिल की रेत पर दूर दूर तक तेज धूप चमक रही थी। सूरज निसफल नहार पर पहुंचने वाला था। अकरम इलाही ने वहीं खड़े खड़े आसमान की तरफ देखा, फिर जेब से पैकेट निकालकर सिगरेट सुलगाने में मसरूफ हो गया। मजीद ने वीरा का इशारा पाकर अपनी टैक्सी तेजी से आगे बढ़ा दी। अकरम इलाही होटल से बदहवासी के आलम में फरार हुआ था और वो खुद टैक्सी की ड्राइविंग सीट पर नहीं था, इसलिए इसे अंदाजा नहीं हो सका था कि एक दूसरी टैक्सी ने महफूज फासले से इसका ताकब किया था। इसने इंजन की आवाज पर कोई ध्यान नहीं दिया और साहिल की तरफ मुंह किए सिगरेट का धुआं उड़ाता रहा। साहिल के इस हिस्से में काफी वीरानी थी मगर कहीं कहीं इक्का दुक्का अफराद नजर आते थे। मजीद के लिए वो सुनहरा मौका था कि वो टैक्सी के अगले हिस्से की हल्की सी टक्कर से अकरम इलाही की तपती हुई रेत फांकने पर मजबूर कर देगा, मगर वीरा ने सख्ती से इसे मना कर दिया। दानिस्ता टक्कर को हादसा समझकर लोग इसकी मदद के लिए दौड़े चले आएंगे। बस तुम गाड़ी इसके करीब रोक लेना, मैं पल भर में इसे टैक्सी में घसीट लूंगी। मजीद ने इसकी हदायत पर पूरी तरह अमल किया। टैक्सी रुकते ही अकरम इलाही बुरी तरह चौंक कर पलटा। इसी लम्हे वीरा दरवाजा खोलकर अकबी निशिस्त से नीचे उतरी और इसने चट्टाख की आवाज के साथ इसके दाहिने रुखसार पर अपने बाएं हाथ का तमांचा जड़ दिया। वो खड़े खड़े लहरा गया। स्पेशल टास्क फोर्स के माहिरीन का दरियाफ्त किया हुआ सरीउल असर महलूल अंगूठी में जड़े हुए रंगीन रबड़ के खोखले नगीने से निकलकर अकरम इलाही के दाहिने रुखसार की जिल्द में सरायत कर चुका था। इसने मुजाहमत के लिए हाथ बुलंद करना
کرنا چاہے جو پوری طرح اٹھنے سے پہلے بے جان ہو کر پہلوؤں میں جھول گئے۔ ویرا نے اس کے گلے میں جھولتی ہوئی ٹائی سے لگام کا کام لیا اور وہ منہ کے بل نشست سے ٹکرا کر اس طرح عقبی پائیدان میں گرا کہ اس کا آدھا دڑ ریت پر لٹک رہا تھا۔ اندر سے مجید نے بے رحمی سے اکرم الہی کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور پیچھے سے ویرا نے دھکیلا۔ چند ہی لمحوں میں اس کا پورا وجود ٹیکسی میں سما گیا۔ ویرا پچھلا دروازہ بند کر کے پھرتی سے مجید کے برابر والی نشست پر بیٹھ گئی اور ٹیکسی چل پڑی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔